بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ وہ نہایت خوبصورت تھا، امیر والدین کا بیٹا تھا، نئی نئی پوشاکیں پہنتا، گفتگو میں اس قدر مٹھاس تھی کہ سننے والے اش اش کر اٹھتے۔ اتنا ذہین تھا اور باتیں اتنی مزیدار کرتا کہ ہر مجلس کی جان ہوتا۔ اس کے ساتھ تھی اس کی آمد کے انتظار کرتے، اور جب وہ مجلس میں بیٹھ جاتا تو سب خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے، اس کی ہر بات سنتے۔ اس کے دلائل بڑے وزنی اور زبردست ہوتے، کوئی اس سے گفتگو میں آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ اپنی دھن کا پکا تھا، سبھی جانتے تھے کہ جب کوئی عزم و ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا، تاہم ایک ایسی شخصیت تھی جس سے وہ خوب ڈرتا تھا، اور اس کے سامنے اس کی ایک نہ چلتی تھی، اور یہ اس کی والدہ تھی۔ اور آج وہ اپنی والدہ، قریبی رشتہ داروں اور قوم کے اشراف کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی والدہ نے تھپڑ کھینچ کے اس کو مارا تھا، اور قریب تھا کہ اپنے بیٹے کو اور زیادہ مارتی کہ اشراف میں سے ایک نے اسے منع کیا۔ ابھی ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں، اتنا زیادہ غصہ نہ کرو، یہ سمجھ جائے گا۔ مگر یہ نوجوان ان سے مرعوب ہوئے بغیر ان کو نہایت دل نشین انداز میں قرآن پاک کی آیات سنا رہا تھا۔ والدہ خناس بنت مالک نے اس کو خوب سمجھایا بھی تھا، ڈرایا بھی تھا، لالچ بھی دیا تھا، مگر یہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ نوجوان مکہ مکرمہ کا باسی تھا اور مورخین کے مطابق سب سے مہنگا اور اعلیٰ عطر استعمال کرنے والا مصعب بن عمیر تھا۔ اسے اسلام کا پہلا سفیر بننے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ اگر آپ سیرت پاک کا بغیر مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں ایک بات یہ بھی نمایاں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے ان کی استطاعت کے مطابق کام لیتے تھے۔ جس کے اندر جو صلاحیت ہوتی اسی کے مطابق اس سے کام لیا جاتا۔ دیگر بہت سارے نوجوانوں کی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بھی محمد الامین الصادق کے بارے میں سنا کہ وہ اس بات کے مدعی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ صفا پہاڑی کے دامن میں واقع دار ارقم اس دعوت کا مرکز تھا۔ لوگ وہاں جمع ہوتے، تزکیہ نفس ہوتا، قرآن پاک سیکھا جاتا اور نمازیں ادا کی جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ چوری چھپے اس دعوت کو آگے پھیلا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ اس زمانے میں کوئی بہت بڑا شہر نہ تھا، وہاں کسی قسم کی سرگرمیاں کیسے خفیہ رہ سکتی تھیں، جبکہ قریش مکہ بطور خاص مسلمانوں پر گہری نظریں رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے مصعب رضی اللہ عنہ کو دار ارقم میں داخل ہوتے دیکھا، اور پھر کسی دوسرے دن دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نماز پڑھ رہا ہے۔ مصعب تک یہ خبر مسلسل پہنچ رہی تھی۔ اس نے اپنے لخت جگر کو رسیوں سے باندھا، مارا اور سارے طریقے آزمائے۔ ادھر مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ مصعب رضی اللہ عنہ بھی اپنی والدہ کو جل دے کر اسی قافلے میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر مکہ واپس آ گئے۔
عرصہ حیات تنگ ہوا تو دوبارہ حبشہ چلے گئے اور پھر ایک مختصر سی مدت کے بعد واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ ماں نے اپنی سختی برقرار رکھی اور ساری سہولتیں واپس لے لیں۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ مصعب بن عمیر آ گئے۔ آج ان کی پوشاک ٹاٹ کی تھی، بمشکل ستر چھپایا ہوا تھا۔ کہاں وہ خوش لباس اور مہنگا عطر استعمال کرنے والا مصعب، اور کہاں یہ حالت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آہیں نکل گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر فرمایا، میں نے مصعب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا ہے۔ پورے مکہ میں اس سے زیادہ والدین کا لاڈلا کوئی نہ تھا۔ ساری سہولتیں اور آسائشیں اس کو میسر تھیں، مگر اس نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دیں۔ ماں نے آخری حربے کے طور پر اسے پھر قید کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا، جس کسی نے مجھے رسیوں سے باندھنے میں تمہاری مدد کی، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ والدہ کو اپنے بیٹے کے عزم اور ارادے کا خوب اندازہ تھا، چنانچہ اس نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کا راستہ چھوڑ دیا۔ بیٹے نے گھر پر الوداعی نظر ڈالی اور پھر ماں کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور نہایت پیار سے بولا، پیاری امی جان، میں تمہارا نہایت ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دو۔ ماں نے غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور کہا، ستاروں کی قسم، جب تک میری عقل اور ہوش و حواس کام کرتے ہیں میں تمہارے مذہب میں کبھی داخل نہ ہوں گی۔ بیٹے کے دل پر اس گفتگو کو سننے کے بعد کیا گزری ہوگی۔ پریشان حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس پیارے ساتھی کو ایک ایسی ذمہ داری سونپتے ہیں جو اس سے قبل کسی کو میسر نہ آئی تھی۔ مدینہ منورہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ان کی تربیت اور اسلام کی تعلیمات کو مزید پھیلانے کے لیے سفیر کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اس عہدے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا اور دونوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نہایت خوش شکل، عقل مند اور بہترین گفتگو کرنے والے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا۔ ایک دن اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر بنی عبد اشہل کے محلے میں تشریف لائے۔ وہاں ایک باغ کے اندر مرق نامی کنویں پر بیٹھ گئے۔ اس وقت تک اس قوم کے دو بڑے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سعد نے اسید سے کہا، دیکھو، اسد بن زرارہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور میں خود جانا مناسب نہیں سمجھتا، یہ لوگ ہمارے قبیلے کے کمزوروں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ذرا جا کر ان کو ڈانٹ ٹپٹ کر کے ان کو وہاں سے ہٹا دو۔ اسید غصے کے عالم میں اس باغ میں پہنچ گئے اور گویا ہوئے، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ یاد رکھو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔
یہ کہہ کر انہوں نے اپنا شدید غصہ ظاہر کیا۔ اس سخت قسم کی گفتگو کے بعد حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے زبان کھولی، آپ ہم سے ناحق ناراض ہو رہے ہیں، ذرا تشریف رکھیے، ہماری بات سنیں، اگر پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں، ہم دوسرے محلے میں چلے جائیں گے۔ اسید نے کہا، یہ تم نے انصاف کی بات کہی، اور بیٹھ گئے۔ ادھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی تشریح شروع کی، اور ادھر اسید کے ذہن میں تبدیلی آنے لگی۔ کتنی اچھی باتیں ہیں، کیا پیارا کلام ہے یہ، وہ گویا ہوا، اور یہ چند منٹوں کی بات تھی، سارا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ درست کلامی اب محبت بھری باتوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اگر اسلام قبول کرنا ہو تو اس کی کیا شرط ہے؟ سوال پوچھا گیا۔ بس غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں میں، اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیں، انہیں جواب ملتا ہے۔ اور پھر حضرت اسید رضی اللہ عنہ خود اسلام کے داعی بن گئے، اور اسلام کی یہ روشنی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے، وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اسی شام اس وقت کے ایک بہترین مفکر اور سردار سعد بن عبادہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر پورے مدینے میں ایک ہی بات گشت کرنے لگی، اگر ان سمجھدار، ذہین و فطین افراد اور ہمارے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کو قبول کرنے میں ہمارے لیے کیا ممانعت ہے۔ چنانچہ اسی دن شام تک بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اسلام کے اس پہلے سفیر نے اپنے اخلاص، اخلاق اور جد و جہد سے بے پناہ کامیابی حاصل کی۔ اگلے حج سے پہلے مکہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری رودات پیش کر دی، قبائل کے حالات اور مدینہ منورہ کی اقتصادی و سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسی سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی روانگی کی راہ ہموار ہوئی۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہوا، جس میں مشرکین مکہ کو شکست فاش ہوئی، اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی۔ بدر میں جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ مکہ والے ایک لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر مہاجرین اور انصار کو جھنڈے عطا فرمائے۔ ان خوش قسمت لوگوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جھنڈے کا ملنا ایک بڑی سعادت تھی، اور اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑی ذمہ داری۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس ذمہ داری کو خوب سمجھتے تھے، چنانچہ احد کے دن آپ نے اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ مورخین نے اس دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا کردار کچھ یوں بیان کیا ہے۔ جنگ احد میں جھنڈا مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ مسلمان جب تتر پتر ہوئے تو مصعب ثابت قدم رہے۔ ابن قمہ لیثی آگے بڑھا اور اس نے آپ کے داہنے ہاتھ پر زور کا وار کیا۔ آپ نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب اس نے بائیں ہاتھ پر تلوار کا وار کیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا، اور آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کٹے ہوئے بازو کے بقایا حصوں کو سہارا دے کر جھنڈا اپنے سینے سے لگایا۔
اب کی بار اس نے نیزے سے حملہ کیا۔ آپ کی زبان پر مسلسل قرآن پاک کی آیت تھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ نیزے کی انی آپ کے سینے کے پار ہو گئی اور آپ زمین پر گر گئے اور اس کے ساتھ ہی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے وقت عمر مبارک 40 سال تھی۔ جھنڈا زمین پر گرا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا۔ معرکہ ختم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر صحابہ کے ساتھ شہداء کو الوداع کہہ رہے تھے۔ ان صحابہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ نے آنسو کے ساتھ ان کو یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا: ہم لوگوں نے محض رضائے الہی کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ اس کا اجر و ثواب اور بدلہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہجرت کا بدلہ دنیا میں بھی پایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو کوئی مادی فائدہ دنیا میں حاصل نہ ہوا۔ ان میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب ان کو دفن کرنے لگو تو کفن میسر نہ تھا۔ ایک چھوٹی سی چادر تھی جس کو سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے، اور پاؤں پر سرکاتے تو سر مبارک ننگا رہ جاتا۔ رؤوف الرحیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی میت پر کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، لقد رأیتک بمکہ وما بها عرق حلہ ولا احسن لمة منک ثمها انت ذا شعث الرأس فی بردہ۔ مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ وعدے کو سچ کر دکھایا۔ مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ نفیس لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہ تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف کر رہے ہیں، اور اس وقت میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک معمولی چادر میں لپٹے ہوئے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شہداء کی طرف ایک نظر ڈالی اور فرمایا: اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت والے دن شہداء میں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا: مصعب کے سر کو چادر سے ڈھانک دو اور قدموں کو ازخر گھاس سے ڈھانک دو اور پھر قبر میں دفن کر دو، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ پاک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات مزید بلند فرمائے اور ان کی قبور پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔